السلام علیکم ویورز، میرا نام منصور ہے اور میں ٹورانٹو کینیڈا میں رہتا ہوں۔ یہ جو چینل ہے یہ میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ آپ کے ساتھ اپنی جرنی شیئر کر سکوں ایز اے فادر آف این آٹسٹک چائلڈ۔ میرے دو بچے ہیں۔ جو میرا چھوٹا بیٹا ہے ریان، وہ آٹزم اسپیکٹرم پہ ہے۔ ابھی وہ 8 سال کا انشاءاللہ ہو جائے گا اگلے مہینے جولائی میں 2026، اور 2023 میں 2021 میں لائک 5 ایئرس پہلے اس کو ڈائگنوز ہوا تھا آٹزم اراؤنڈ ہز 3rd برتھ ڈے۔ تو اس ویڈیو میں اور اس چینل میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میری اوور آل جب سے لے کے جو پروگریس رہی ہے ریان کی، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ ایز اے فادر میں نے کیا ڈیل کیا۔ الگ الگ چینلز، الگ الگ جگہوں پہ جو گروپس ہیں اکثر مدرس کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور مدرس کس طرح سے اس میں ڈیل کرتی ہیں، بٹ یہ چینل میں نے اسپیسیفکلی بنایا ہے کہ اوور آل پیرنٹس، لیکن خاص طور پہ فادرس کے لیے ان کی جو جرنی ہے ایز اے فادر آف این آٹسٹک چائلڈ، ہاؤ دے ڈیل ود دیئر لائف ود این آٹسٹک چائلڈ ان دا ہاؤس۔ بچے کے ساتھ آپ کیسے برتاؤ ہوتا ہے، وائف کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ ہوتا ہے، اور جو بچے جو اسپیکٹرم پہ نہیں ہیں ان کے ساتھ کیسے برتاؤ ہوتا ہے۔ آپ کا اپنا کریئر ہے، ہیلتھ ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، دیر سو مینی تھنگس ان دا جرنی جس کے بارے میں بات کروں گا۔ اس وقت جب ریان ڈائگنوز ہوا تھا 2021 میں، تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے ہوگا۔ پھر یہاں پہ کینیڈا میں کافی ریسورسز ہیں جن کو ہم نے اویل کیا، ان کے بارے میں بھی میں بات کروں گا۔ الگ الگ طرح کی جو تھیراپیز ہم نے دیں ریان کو، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ تو یہ اٹ ول بی مائی دا ہول چینل از اباؤٹ مائی جرنی، اور کس طرح سے ہم ریان کو لے کے چلے، کن چیزوں سے اس کو امپروومنٹ ہوئی، کن چیزوں سے نہیں ہوئی، کیا پروسیس تھا۔ الگ الگ اسپیکٹس ہیں جس کے بارے میں بات کروں گا اس چینل میں۔ تو اسٹے ٹیونڈ، اور کوئی اسپیسیفک ایسی چیز ہو جس کے بارے میں آپ کو جاننا ہو، جس میں آپ اسٹرگل کر رہے ہو یا اتنا کلیئر نہیں ہو، تو وہ کامنٹس میں آپ مینشن کریں، تو آئی سی اف آئی کین ایڈریس دیٹ، اگر میں اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتا سکوں۔ تو بیسکلی ابھی جو ہے 2026 ہے، ریان 2018 کے جولائی میں پیدا ہوا تھا۔ بہت ہی پیارا، بہت ہی کیوٹ بچہ، اور جو فرسٹ 2 ایئرس تھے بہت امیزنگ تھے۔ فرسٹ 2 ایئرس میں جو ہے اٹ واز موسٹ کیوٹ کڈ اینڈ لائک موسٹ اڈوریبل کڈ۔ بہت ہی اچھا ماشاء اللہ سے ہمارا وقت گزرا۔ وہ ہر چیز میں رسپونڈ کرتا تھا، ہر چیز میں مطلب اس کے ساتھ ہم کھیلتے تھے۔ جو بڑا بھائی اس کا ہے وہ اس کے ساتھ بہت کھیلتا تھا، تو بڑا اچھا ہمارا وقت گزرا۔ پھر 2nd برتھ ڈے کے بعد، یعنی 2020 کے بعد، کووڈ بھی اس وقت ہٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد 2020 میں جب وہ 2 سال کا ہوا، اس کے بعد سے پھر ہم نے اس میں تھوڑے سے ڈیلیز دیکھنا، نوٹس کرنا شروع ہوئے، کیونکہ ہمارا یہ 2nd چائلڈ تھا، تو ہمارے پاس ایک ایکسپیکٹیشن بھی بلڈ تھی کہ ایک بچہ جو ہے وہ کس طرح سے فالو کرتا ہے مائل سٹونز۔ اس میں ہمیں ڈیلیز لگے۔ ریان آئی کانٹیکٹ زیادہ نہیں کرتا تھا، اس کی اسپیچ میں تھوڑا سا ڈیلے تھا، اور اپنے میں ہی کھیلتا تھا، کسی اور بچے کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا۔ گھر میں کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو اس سے انٹرسٹ نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں جب ہم نے تھوڑی نوٹ کی، تو پھر ہم نے اور جگہوں بھی دیکھا، پوچھا، پڑھا، اور کچھ لوگوں سے جو لوگ اس میں اسپیشلسٹ تھے ان سے بھی مشورہ کیا۔ سب نے کبھی آبزرو کرتے رہو، دیکھو کیا اس وقت کووڈ بھی چل رہا تھا، دا ورلڈ واز چینجنگ، کافی چیزیں نئی تھیں۔ تو ہم دیکھتے گئے، پھر ہم نے اپوائنٹمنٹ لیا فیملی ڈاکٹر سے۔ فیملی ڈاکٹر یہاں پہ کینیڈا میں پہلے فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ پھر ریفر کرتا ہے سائیکائٹرسٹ یا کسی ماہر کو، جو کہ پھر آفیشیل ڈائگنوز کرتا ہے۔ فیملی ڈاکٹر یوزلی نہیں ڈائگنوز کرتے۔ تو انہوں نے پھر جو فیملی ڈاکٹر، انہوں نے پھر ایک سائیکائٹرسٹ ہیں ان کو ریفر کیا۔ ان کے پاس جب ہم گئے تو سمجھ لیں جون ہی تھا 2021 کا، رائٹ بیفور ریانس 3rd برتھ ڈے۔ تو انہوں نے پھر دیکھتے ہی اس کو کہا کہ ہاں یہ آٹزم اسپیکٹرم پہ ہے، اور اس کو پھر آپ ہر کچھ مہینوں میں ہمیں لا کے دکھائیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو انہوں نے بولا کہ کیا کیا تھیراپیز ہو سکتی ہیں، اسپیچ تھیراپی ہوتی ہے، بیہیویئر تھیراپی ہوتی ہے، آکوپیشنل تھیراپی ہوتی ہے۔ میں سب کے بارے میں الگ سے بھی بات کروں گا،
لیکن اس کے بارے میں انہوں نے جو ہے ہمیں بتایا. تو آٹزم اس وقت تو خیر لگ رہا تھا کہ جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی. کافی ڈیفیکلٹ وہ وقت تھا میرے لیے، میری وائف کے لیے. تو ایز اے فادر مجھے، اور ایز اے ہسبینڈ، آئی ہیڈ ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ پرووائڈ دیٹ سپورٹ اینڈ بی دا پلر آف اسٹرینتھ. مطلب یہ کہ ایک جو ہے بہت ہی مضبوط اعصاب اور مضبوط ول کا مجھے سامنا کرنا پڑا. اور میں نے کوشش یہ کی کہ میں اپنی وائف کو اس بوجھ میں اکیلا نہیں چھوڑوں، اور اس کے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوں، اور دونوں پیرنٹس مل کے ہم اس چیلنج کو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیلنج دیا، ایک آزمائش دی، اس کو ہم لوگ اس کا سامنا کریں. تو بیسکلی پھر اس کیس میں 2021 میں ہم نے پھر الگ الگ جو ہوتے ہیں آٹزم پروگرامز، اس میں پھر انرول کیا، پھر اس کا ویٹ کیا. کچھ یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی فنڈنگ ہوتی ہے، تو اس کا بھی پھر ہم نے اپلائی کیا. تو پھر ہماری وہ جرنی شروع ہوئی آٹزم کی. اور تھرو آؤٹ دس الگ الگ ویڈیوز میں آپ کو اس جرنی کے بارے میں بتاؤں گا. لیکن یہ کہ بس صبر ہے، لانگ ویٹ ہے، اٹس اے سلو برنر. میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ اس میں امپروومنٹ اور وہ چیزیں آتی ہیں. ہر بچہ ڈفرینٹ ہے. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی، جو شروع میں ہی لوگوں نے کہی تھی، کہ اگر آپ ایک بچے سے مل رہے ہیں جو آٹزم اسپیکٹرم پہ، تو آپ ایک ہی بچے سے ملیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس بچے کو لے کے آپ سارے بچوں کو سمجھ لیں، سملر آپ طریقے سے جج کر سکتے ہیں، یا سملر طریقے سے اس میں وہ بچے پورے اتریں گے. اسی لیے جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کا بچہ آٹسٹک ہے تو آپ اپنے بچے کی خاص قسم کی جو اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہیں اس پہ فوکس کریں اور اس پہ ورک کریں، رادر دین کمپیئر کریں کہ میرا بچہ ایسا ہے، دوسرے کا بچہ ایسا ہے، وہ بھی اسپیکٹرم پہ ہے، اس میں یہ ڈفرینسز ہیں. نو، ڈونٹ فوکس آن دیٹ. وہ آپ اپنا وقت ضائع کریں گے. آپ کے اپنے بچے کی کیا اسٹرینتھس ہیں اور آپ کے اپنے بچے کی کیا ویکنیسز ہیں، آپ اس پہ ورک کریں. کچھ بچے اسپیچ میں بہت ڈیلے ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے. کچھ بچوں کی اور قسم کی جو ہے بیہیویئر میں ڈفرینٹ ہوگا. کچھ بچے سوشل ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے. کچھ کامن ٹریٹس ہوتے ہیں، لیکن کچھ جو ہیں ایسی چیزیں جو بچے کے خاص میں یونیک ہوتی ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کے اندر کیا اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہیں، اور وہ آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا، اور وہاں سے پھر آپ کو لے کے چلنا ہے. آہستہ آہستہ جب آپ ایک صنف میں دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ایک ہی پیج پہ ہوں گے اور ایک صنف میں کام کریں گے، تو انشاءاللہ امپروومنٹ آئے گی. چیزیں آتی ہیں، امپروومنٹ آتی ہے، لائف بیٹر ہوتی ہے. تو صبر کے ساتھ چیزیں یہ سب ہوں گی بیسکلی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہیں اپنے بیٹے کے یا اپنی بیٹی کے کیا اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں. اپنے ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف مل کے بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے گھر کا روٹین کرنا ہے. کافی چینجز کرنی پڑتی ہیں، یہ آسان نہیں ہے، ایک آزمائش ہے. سوشلی بھی آپ کو بہت چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ یہ سب بیہیویئر کے بارے میں ہے نا. جتنا میں اس کو سمجھا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آٹسٹک بچے ہیں وہ دنیا کو ایک مختلف انداز سے دیکھتے ہیں. آپ کے لیے ایک لیونگ روم ہوگا، اس میں 2 صوفے ہوں گے، ٹیبل ہوگی، رگ ہوگا. لیکن اس بچے کے لیے وہ 2 پہاڑ ہوئیں گے. اس کو ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ جمپ کرنا ہے، اور جو رگ ہے وہ پانی ہے، اس میں جائے گا تو ڈوبے گا. وہ اپنے حساب سے وہ اس دنیا کو دیکھے گا. وہ صوفوں کے اوپر چڑھے گا، وہ چھلانگ مارے گا، اور کیونکہ وہ اسپیچ ڈیلے ہوگا تو وہ آپ کو پوری طرح بتا بھی نہیں سکے گا. آپ کو وہ سمجھنا ہے، آپ کو اپنے گھر کا ماحول ایسا کرنا ہے جس میں وہ بچہ محفوظ فیل کرے، محفوظ ہو. جیسے ہم نے جگہ جگہ کنڈیاں بھی لگائی تھیں. ریان جو ہے دروازہ کھول کے باہر چلا جاتا تھا، تو وہ 1-2 بار ہوا تو پھر ہم نے ظاہر ہے اس کے لیے پھر میجرز کی، ہم نے کنڈیاں لگائیں، کیمرہ لگایا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اگر ہم اوپر ہیں، اوپر نیچے کے یہاں گھر ہیں، تو اوپر اگر ہم ہیں وہ نیچے ہے تو کیا کر رہا ہے. الگ الگ جگہ کے ڈفرینٹ قسم کے لاکس لگائے. جو سووینئرز یا جو شو کیس ہوتا ہے جس میں ذرا قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ سامان اگر ٹریول کے ساتھ میں جو لے کے آیا جو یادگار ہوتی ہے، اس میں وہ اس کو کھلونے سمجھتا تھا، تو ادھر میں نے پھر لاکس لگائے. اس طرح سے الگ الگ طرح کی تدابیر کی. ریموٹ کا، ٹی وی کا ریموٹ اس کو توڑنا پھینکنا بہت پسند تھا، تو وہ میں اس کو پھر چھپاتا تھا. تو ڈفرینٹ چیزیں اراؤنڈ دا ہاؤس آپ کو اپنے گھر کے ماحول کے حساب سے آپ کو ایڈجسٹ کرنی ہوں گی، تاکہ جب گھر میں وہ بچہ ہو تو فریلی ہر جگہ آئے جائے. آپ خود ہی اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کریں اور اس کا جو ہے
बंदोबस्त उसके हिसाब से करें। तो ये चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट थी जो आपने अपने घर का माहौल आपने सही करना है। आपने ये देखना है आप अपने बच्चे की सुपर पावर हैं, आपको उसका स्ट्रेंथ और पिलर ऑफ सपोर्ट बनना है। आप जो हैं इसमें पीछे नहीं हटें, ये एक आज़माइश है। अल्लाह ताला अलग-अलग इंसानों को अलग-अलग तरीके से आज़माता है। ये आपकी आज़माइश है और वाक़ई में कोई छोटी आज़माइश नहीं है। लेकिन इस आज़माइश पे पूरी उतरने के लिए सबसे पहले आपको सब्र करना है, आपको ये एक्सेप्ट करना है। एक बार आप एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज़ को, इस आज़माइश को, उस पे सब्र करेंगे, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता इंशाअल्लाह आपको उसमें अल्लाह ताला फ़ायदा भी देगा और बेहतरी भी होगी। तो सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करें, इसको जो है इस पे सब्र करें और अपने घर का माहौल ऐसा करें कि वो बच्चा वहाँ पे उसकी वो सेफ स्पेस हो। और दीगर चेंजेस भी आएँगे जिसको जो को फिर मैं अगली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। लेकिन ये बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो शुरू में हुईं जब डायग्नोसिस हुआ। सबसे पहले वाइफ़ के लिए आपको एक सपोर्ट का वो करना है। आप फादर हैं, आप हस्बैंड हैं, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। वाइफ़ को सपोर्ट दें, वाइफ़ को कॉन्फिडेंस दें और वाइफ़ को ऐसा माहौल दें जिसमें वो फिर बच्चे के लिए एज़ अ हेल्दी पेरेंट फ़ंक्शन कर सके। आप खुद ही अगर बिखर जाएँगे या चुप हो जाएँगे या गुस्से में आ जाएँगे, तो आप वाइफ़ को क्या सपोर्ट देंगे? और अगर वाइफ़ को वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो वो बच्चे को क्या सपोर्ट देगी? अगर बच्चे को सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो वो प्रोग्रेस कैसे करेगा, वो ग्रो कैसे करेगा? तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जो हैं इसमें एक पॉज़िटिव रोल मॉडल के तौर पे उभरें। राइज़ टू द ओकेज़न, वाइफ़ को सपोर्ट दें, बच्चे को सपोर्ट दें और एक घर का माहौल बने, एक चट्टान की तरह खड़े हो जाएँ, अपने बच्चे के आगे और दुनिया और अपने बच्चे के बीच में। तो ये एक फ़िलहाल एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जब आपको डायग्नोज़ मिले ये उसके बारे में है और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा। जो भी चीज़ें अगर आपको कुछ पूछनी हो, सवाल हों, तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिखें और उसके बारे में फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।